عام طور پر جب ہم طاقت بنانے کی بات کرتے ہیں تو کیا ذہن میں آتا ہے؟ مطلب سیدھا سا جواب ہے جم کی مشینیں۔ ہاں بالکل، اور لوہا اٹھانا، پسینہ بہانا۔ ہاں ہاں، اور پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مسلز کو دیکھنا، مطلب وہاں ایک واضح پیمانہ موجود ہوتا ہے نا کہ ہم کتنے طاقتور ہو گئے ہیں۔ صحیح بات ہے، جسم ٹوٹتا ہے، پھر جڑتا ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بڑا سیدھا اور سادہ سا عمل ہے۔ بالکل، لیکن آج کا جو ہمارا یہ ڈیپ ڈائیو ہے نا، وہ اس مادی دنیا سے ذرا ہٹ کر ہے۔ ہمارے پاس آج جو نوٹس اور ذرائع موجود ہیں ان کا عنوان ہے دی آرکیٹیکچر آف مینٹل ریزیلینس، یعنی ذہنی مضبوطی کے خد و خال۔ بہت زبردست موضوع ہے یہ۔ اور ہمارا مقصد بڑا واضح ہے بھائی، ہم ان نوٹس سے وہ بنیادی اصول نکالنا چاہتے ہیں جو کسی بھی انسان کو ذہنی طور پر مضبوط بنانے میں مدد دے سکیں۔ اور اس کی ضرورت اس لیے ہے کیونکہ ان ذرائع میں ایک بڑی کمال کی تمثیل دی گئی ہے کہ بالکل اسی طرح جیسے ہمارا یہ مٹی کا بدن ہے نا، ویسا ہی ہمارا ایک ذہنی بدن بھی ہے۔ اچھا، ذہنی بدن وہ کیسے؟ مطلب جسم کی طاقت تو سب کو نظر آ جاتی ہے، چوڑے کندھے ہوں تو دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن روح اور ذہن کی اصل قوت پوشیدہ رہتی ہے۔ دیکھیں، یہ اس وقت تک بے نقاب نہیں ہوتی جب تک زندگی کے کڑے تھپیڑوں کا یا مشکل حالات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہاں، یعنی جب تک ٹیسٹ نہ ہو تب تک پتہ نہیں چلتا۔ 100% ایسا ہی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم شعوری عضلات کی تعمیر پر دھیان ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ آئینے میں نظر نہیں آتے۔ اور ان نوٹس کے مطابق جب کسی انسان کے سوچنے کے عضلات کمزور ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اسے زندگی کا ہر چھوٹا مسئلہ ایک پہاڑ لگنے لگتا ہے۔ مطلب دفتر کی کوئی بحث ہو گئی یا رشتوں کی کوئی عام سی الجھن ہو گئی؟ ہاں، وہ بھی اسے بھاری لگتی ہے۔ انسان بالکل اس کمزور شخص کی طرح ہانپنے لگتا ہے جس کے کاندھوں پر اس کی سکت سے زیادہ وزن رکھ دیا گیا ہو۔ ارے واقعی! تو اگر ہم اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں، جب واقعی کوئی بھاری ذہنی یا جذباتی بوجھ پڑتا ہے، یعنی جب زندگی ہمارے ان نظر نہ آنے والے پٹھوں کا امتحان لیتی ہے تو انسانی ذہن کس طرح کا برتاؤ کرتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ذرائع میں اس حوالے سے انسانی رویوں کو 3 بنیادی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اچھا، 3 حصے؟ ہاں، جو پہلا رویہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے فرار، یعنی اسکیپ۔ انسان کہتا ہے مجھ سے نہیں ہوگا اور اپنی پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت عام ہے۔ مصنف نے اسے بزدلی اور زندگی کی توہین قرار دیا ہے نا؟ لیکن میں یہاں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ ذہن فرار کا انتخاب کرتا ہی کیوں ہے؟ دیکھیں، ذہن فرار کا انتخاب اس لیے کرتا ہے کیونکہ ہمارا دماغ بنیادی طور پر درد سے بچنے کے لیے پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ ایک قدرتی دفاعی نظام ہے۔ مطلب درد سے بھاگنا فطری ہے۔ بالکل، لیکن بزدلی کی جو تعریف یہاں کی گئی ہے وہ بڑی غور طلب ہے۔ بزدل وہ نہیں جو میدان جنگ سے بھاگ جائے۔ بزدل وہ ہے جو اپنے ہی پیدا کردہ مسائل یا اپنی زندگی کی حقیقتوں سے آنکھیں چرانے لگے۔ اچھا، تو فرار کا راستہ اختیار کرنے والا دراصل خود کو ایک نفسیاتی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ایک فریب میں مبتلا ہوتا ہے کہ اگر وہ مسئلے کو نہیں دیکھے گا تو شاید مسئلہ اپنا وجود ہی کھو دے۔ ارے، یہ تو بالکل اس انسان کی طرح ہے جسے جسم میں کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو لیکن وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گریز کرے۔ ہاں، کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ نکل آئے۔ بالکل، وہ سمجھتا ہے کہ ٹیسٹ نہ کروانے سے بیماری غائب ہو جائے گی۔ اسی طرح، لیکن حقیقت میں وہ بوجھ وہیں رہتا ہے اور وقت کے ساتھ مزید بھاری اور پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی فرار دراصل مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ یہ مسئلے کو سود کے ساتھ واپس لانے کی ایک قسط ہے۔ کیا بات ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہیں سے ذہن کی وہ خرابی شروع ہوتی ہے جو بعد میں انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ تو اگر فرار بزدلی ہے اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا تو پھر قدرتی انسانی جبلت کیا کہتی ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ واپس پلٹو اور لڑو۔ ہاں، اور یہیں پر وہ دوسرا رد عمل سامنے آتا ہے جسے ذرائع میں تصادم اور جد و جہد کہا گیا ہے، دی اسٹرگل۔ یعنی انسان حالات سے لڑتا ہے، روتا ہے، چیختا چلاتا ہے اور حالات کو شکست دینے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل، لیکن ان نوٹس میں ایک حیران کن بات کہی گئی ہے، وہ یہ کہ یہ طریقہ سراسر انا کا ہے، مطلب ایگو کا، اور یہ ایک انتہائی منفی چیز ہے۔ اچھا، یہاں مجھے واقعی الجھن ہو رہی ہے۔ مطلب ایک بڑا اختلاف ہے میرے۔
ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں تو جدوجہد اور خون پسینہ ایک کرنے کو بہت سراہا جاتا ہے۔ ہاں، ہماری تو تربیت ہی اسی پر ہوتی ہے۔ بالکل، کہ لڑنا ہے، بھڑنا ہے۔ تو پھر اس تحریر میں اسے انا کا مسئلہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیا اپنے حق کے لیے یا حالات سے لڑنا واقعی کوئی بری بات ہے؟ یہ اعتراض بڑا جائز ہے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ یہی سنا ہے کہ جو چیز جتنی مشکل سے ملے گی وہ اتنی ہی قیمتی ہوگی، لیکن ہمیں یہاں ایک بہت باریک فرق کو سمجھنا ہوگا۔ وہ فرق کیا ہے؟ یہاں جس تصادم یا جدوجہد کی نفی کی جا رہی ہے وہ عمل یا محنت کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس عمل کے دوران ہماری جو اندرونی اور ذہنی حالت ہوتی ہے نا، اس پر تنقید کی گئی ہے۔ اچھا، یعنی کام تو کرنا ہے لیکن اندر کا شور بند کرنا ہے۔ بالکل، مسئلہ اس بات میں نہیں ہے کہ آپ کتنی محنت کر رہے ہیں، مسئلہ اس غیر ضروری تناؤ، چیخو پکار اور اندرونی جنگ میں ہے جو انسان اس محنت کے دوران خود پر مسلط کر لیتا ہے۔ تو جب نوٹس کہتے ہیں کہ یہ انا کا راستہ ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ محسوس کر کے ایک عجیب سی تسکین ملتی ہے کہ دیکھو میں کتنی بڑی جنگ لڑ رہا ہوں۔ ارے واہ! تو یہ ایک طرح سے خود کو ہیرو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے، بلکہ میں اسے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں جو اکثر ماہرین نفسیات دیتے ہیں۔ فرض کریں ایک نیا تیراک ہے جو پانی کے بہاؤ کے مخالف تیرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صحیح۔ وہ پانی سے لڑتا ہے، چھپاکے مارتا ہے اور طوفان کھڑا کر دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنی پوری توانائی پانی کو پیٹنے میں لگا رہا ہے۔ دور سے دیکھنے والے کو لگے گا کہ یہ شخص بہت بڑی جدوجہد کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تھک رہا ہوتا ہے۔ 100%۔ تھوڑی دیر بعد وہ تھک کر ڈوبنے لگے گا۔ اب اس کے مقابلے میں ایک ماہر تیراک کو دیکھیں، وہ بھی ہاتھ پاؤں مارتا ہے، توانائی وہ بھی صرف کرتا ہے، لیکن وہ پانی سے لڑتا نہیں ہے۔ ہاں، وہ پانی کے بہاؤ کو سمجھتا ہے اور اس کے ساتھ ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ بالکل۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ جدوجہد انا کا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے مسئلے کو اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے۔ اس کا سارا دھیان اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ کتنا درد سہ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پرسکون انداز میں مسئلے کا حل نکالے۔ یعنی وہ سلیوشن کی طرف نہیں، بس پرابلم کو انجوائے کر رہا ہوتا ہے ایک طرح سے۔ ہاں، اور جب کوئی شخص اس ذہنیت کے ساتھ کوئی کامیابی حاصل کر بھی لیتا ہے نا، تو وہ اندر سے اتنا تھک چکا ہوتا ہے کہ اس کی فتح میں کوئی خوشی باقی ہی نہیں رہتی۔ یہ تیراک والی مثال سے بات کافی واضح ہو گئی ہے۔ مطلب عمل تو ہو رہا ہے لیکن اندرونی کیفیت لڑائی والی نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اگر ایسا ہے تو پھر تیسرا راستہ کیا بچتا ہے؟ نوٹس کا کیا متبادل پیش کرتے ہیں؟ تیسرا اور سب سے اعلیٰ راستہ جسے یہاں بیان کیا گیا ہے اسے آپ اردو میں سہجتا یا بے ساختگی کہہ سکتے ہیں۔ سہجتا مطلب ایفرٹ لیسنس؟ بالکل، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا اندرونی وجود اتنا بیدار اور اس کے شعوری عضلات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ بڑے سے بڑے بوجھ کو بھی یوں اٹھا لیتا ہے جیسے وہ کوئی پھولوں کا ہار ہو۔ واہ، یہ تو بڑی کمال کی کیفیت ہے۔ ہاں، یہ وہ حالت ہے جہاں انسان کام تو پورا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تناؤ، کوئی چڑچڑاہٹ یا کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ یہ وہ اصل ذہنی قوت ہے جو اس ماہر تیراک کی طرح ہے جو پانی سے لڑے بغیر تیرتا ہے۔ یہ روانی اور بے ساختگی سننے میں تو بہت مثالی لگتی ہے، لیکن اگر پرسکون رہنا اتنا ہی زبردست اور اتنا ہی مؤثر طریقہ ہے تو پھر ہمارا ذہن فطری طور پر تصادم، لڑائی اور پیچیدگی کی طرف کیوں بھاگتا ہے؟ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب ہم قدرتی طور پر سیدھے راستے پر کیوں نہیں چلتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ذہن کا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، بلکہ اسے ایک جال کہہ لیں جو انا بچھاتی ہے۔ انا کا جال؟ ہاں، انسانی ذہن کو سادہ چیزوں کو الجھانے اور انہیں پیچیدہ بنانے میں ایک خاص قسم کا لطف ملتا ہے۔ انسان کی جو انا ہے نا، اس کی اصل خوراک ہی پیچیدگی ہے۔ اچھا، مطلب الجھنے پسند ہے اسے؟ بالکل، اگر کوئی مسئلہ بہت سادہ ہو اور اسے فوراً حل کر لیا جائے تو انا کو اپنی اہمیت اور اپنی طاقت دکھانے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ ارے، یہ تو ایک نیا زاویہ ہے۔ یعنی ہم خود ہی اپنے لیے گڑھے کھودتے ہیں تاکہ بعد میں انہیں بھر کر خود کو شاباش دے سکیں۔ حیران کن حد تک، ہاں۔ اس کی ایک بڑی عام سی مثال لے لیں۔ فرض کریں حساب کا ایک بالکل سیدھا سا سوال ہے۔ ریاضی کا سوال؟ ہاں،
ایک طالب علم صرف اس لیے کہ وہ پوری کلاس پر اپنا روب جما سکے اور خود کو بہت ذہین ثابت کر سکے، اس ایک سوال کو حل کرنے کے لیے جان بوجھ کر 5 صفحات کالے کر دیتا ہے۔ ارے واہ، وہ فارمولے پر فارمولا لگاتا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ یہ تو کوئی بہت ہی مشکل چیز حل کر رہا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ حقیقت میں اس نے مسئلے کو حل نہیں کیا، اس نے اپنی انا کی تسکین کے لیے اسے پیچیدہ بنا دیا ہے۔ سچائی ہمیشہ سادگی میں ہوتی ہے۔ صحیح۔ جو ذہن بیدار ہے، جو روشن خیال ہے، وہ الجھنوں کو سلجھاتا ہے، انہیں سادہ کرتا ہے۔ بالکل، نہ کہ مزید الجھاتا ہے۔ یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن جب میں نوٹس میں اس حصے پر پہنچا نا جہاں اس پیچیدگی کا انجام مظلومیت اور شکایت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، تو سچی بات ہے مجھے تھوڑا سا دفاعی محسوس ہوا۔ وہ کیوں؟ میں نے سوچا کہ بھئی کبھی کبھی حالات واقعی انسان کے قابو سے باہر ہوتے ہیں، اور ایسے میں اپنے دل کا غبار نکالنا یا تھوڑی شکایت کرنا بڑا سکون دیتا ہے۔ اس میں کیا برائی ہے؟ نوٹس شکایت کو ایک زہر کیوں قرار دے رہے ہیں؟ یہ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، شکایت کرنے سے واقعی ایک عارضی سکون ملتا ہے، کیونکہ جب انسان شکایت کرتا ہے تو دماغ میں ڈوپامائن کا ایک ہلکا سا اخراج ہوتا ہے۔ اچھا، وہ جو فیل گڈ ہارمون ہوتا ہے۔ ہاں، وہ وقتی راحت دیتا ہے، لیکن نوٹس اسے زہر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا نشہ ہے جو انسان سے اس کی طاقت چھین لیتا ہے۔ طاقت چھین لیتا ہے؟ وہ کیسے؟ جب ہم ہر چھوٹی چیز کو ایک بہت بڑی جنگ بنا لیتے ہیں اور پھر تھک کر شکایت کرتے ہیں، تو ہم دراصل ایک مظلومیت کی ذہنیت یا وکٹم مینٹالٹی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ مظلومیت کی ذہنیت روزمرہ کی زندگی میں کیسی نظر آتی ہے؟ ہم اسے کیسے پہچانیں؟ یہ اس زبان میں نظر آتی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے میرا تو نصیب ہی برا ہے، حالات بہت خراب ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، یا پھر سب سے عام جملہ، لوگوں نے تو مجھے کبھی سمجھائی ہی نہیں۔ ہاں، یہ تو ہم سب نے کبھی نہ کبھی بولا ہوتا ہے۔ بالکل۔ اب جب انسان خود کو مظلوم ثابت کر دیتا ہے تو کیا آپ جانتے ہیں اس کا نفسیاتی فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اپنے کاندھوں سے کچھ بھی کرنے کی ذمہ داری اتار پھینکتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سہولت ہے کہ میں مظلوم ہوں، لہٰذا اب حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑا آسان راستہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چونکہ ساری دنیا میرے خلاف ہے، اس لیے میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس سہولت کی قیمت بہت بھاری ہے۔ یہ سوچ انسان کو اندر سے مکمل طور پر مفلوج اور کھوکھلا کر دیتی ہے۔ وہ ایک ہی جگہ پھنس کر رہ جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس سفر کی شروعات کر رہے ہیں، جو اپنی ذہنی مضبوطی بنانا چاہتے ہیں اور اس مظلومیت کی ذہنیت سے باہر آنا چاہتے ہیں، وہ اس زہر کا تریاق کیسے ڈھونڈیں؟ اس کا واحد تریاق ہے ذاتی ذمہ داری اور حقیقت کی مکمل قبولیت، ٹوٹل ایکسیپٹنس۔ اچھا، ٹوٹل ایکسیپٹنس یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اسے سمجھنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیا جائے کہ دنیا کو کیسا ہونا چاہیے۔ ہم تو سارا دن یہی سوچتے ہیں۔ بالکل، ہم اپنی